ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ ایک طرف حکومت ملک میں سیاسی استحکام، معاشی بہتری اور قومی مفاہمت کی بات کر رہی ہے، تو دوسری طرف اپوزیشن مسلسل سیاسی انتقام، مقدمات اور سزاؤں کا بیانیہ پیش کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں وزیر اعظم کی جانب سے اپوزیشن نشستوں پر جا کر مصافحے کرنا، میثاق جمہوریت اور میثاق استحکام پاکستان کی پیشکش، حکومتی اور اپوزیشن وفود کے درمیان رابطے اور کے پی حکومت کی جانب سے مکمل بجٹ پیش کیے جانے کے بعد سیاسی راہداریوں میں یہ سوال زیر بحث ہے کہ کیا ملک میں کسی نئی سیاسی مفاہمت کا آغاز ہونے جا رہا ہے یا یہ سب محض وقتی سیاسی ضرورت ہے۔ دوسری جانب گلگت بلتستان کے انتخابات کے بعد حکومت سازی کا مرحلہ بھی غیر معمولی دلچسپی اختیار کر چکا ہے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان جوڑ توڑ اور رابطوں کی نئی سیاست صف بندیوں کے امکانات پیدا کر رہے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا وفاق میں اتحادی جماعتوں کے درمیان موجود اختلافات ختم ہو چکے ہیں یا ابھی بھی کئی معاملات پر اتفاق موجود ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے مجھے جوائن کری پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ۔ بہت شکریہ شیلا آپ کا۔ گلگت بلتستان کی صورتحال کیا جا رہی ہے، کیا چل رہا ہے وہاں پہ، کیونکہ 10 سے 12 سیٹیں اس وقت آپ لوگ لے چکے ہیں، 17 سیٹیں چاہیے حکومت بنانے کے لیے، 33 کی اسمبلی ہے، کہاں پر پیپلز پارٹی اس وقت سٹینڈ کر رہی ہے؟ کیا نون لیگ کے ساتھ اتحاد کروانے آفر موجود ہے آپ کے پاس ابھی بھی؟ الیکشن کمیشن نے جو GB9 seats of PPP has been shown, including from Hunza, who joined us today without counting the postal ballot of. اب یہ جو ہے نا میرے پاس بڑے مسائل یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ مسلسل کاریگری ہو رہی ہے، کیونکہ اب یہ کاریگری جو ہے لفظ استعمال کر چکے ہیں امداد سمرو صاحب، تو کاریگری ہی زیادہ اچھا ہے یا اینگلنگ کہہ دیں کہ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے GB9 seats of PPP has been shown, including the نئے نام کریم فرام ہنزا۔ انہوں نے آج جوائن کیا تھا اکاؤنٹنگ پوسٹل بیلٹ کے، اور GB16 دیامر 2 سے عطا اللہ امام مالک انہوں نے بھی ڈکلیئر کیا کہ یہ ونر ہیں جو کہ جوائن کریں گے PPP۔ اچھا، دونوں ادر سیٹ بھی جو ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ نسیم ہیں داریل سے، اور داریل دیامیر سے، اور ایک ہیں فدا اسکردو 3 سے، تو ان کا بھی ابھی ود ہیلڈ ہے۔ اچھا شیلا صاحبہ، وہ جو 5 آزاد 4 سیٹیں، ٹھیک ہے، 4 سیٹوں پہ مسئلہ ہے۔ وہ جو 5 آزاد امیدوار IPP میں چلے گئے ہیں، IPP کی تو کوئی سیٹ ہی نہیں تھی گلگت بلتستان میں، تو آپ کی جماعت آخر ان 5 کو کنونس کیوں نہیں کر سکی کہ اچانک IPP کا وجود وہاں پر اتنا سٹیبل ہو گیا، 5 لوگ چلے گئے؟ دیکھیے اب جو آزاد تھے انہوں نے اپنے آپ کو IPP ڈکلیئر کیا، اور وہ یا ڈکلیئر اس میں چلے گئے، اب ان کا تو ایک بھی نہیں بنا۔ اب وہ جو تھے پہلے بھی تو SIC ہو گیا تھا نا، SIC ہو گیا تھا، سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے تھے لوگ، پھر وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اور ہم یہ بات شروع سے کہتے تھے کہ بھائی ایک پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، آپ اس کو کیسے جنم دے رہے ہیں؟ تو وہ تو لڑی نہیں تھی الیکشن۔ اب یہاں پہ IPP بھی لڑی تو تھی، لیکن IPP اتنی مقبول ہو گئی کہ اس کے ٹکٹ جو تھے وہ لوگ لے نہیں رہے تھے، پھر وہ بہت بڑھ گئے تھے، لوگ بڑے متمنی تھے، پھر 5 جو تھے جنہیں بیچاروں کو ٹکٹ نہیں ملا وہ انڈیپینڈنٹ لڑے، جیت گئے، اور پھر وہ اپنے آپ کو IPP کہنے لگے۔ تو بھائی میں تو حیران ہوں، بہت زبردست گلگت بلتستان والے، بڑے زبردست۔ سو IPP والوں سے آپ کی ملاقات تو ہوئی ہے، وہ سپورٹ تو دے رہے ہیں، لیکن بدلے میں وزارتیں بھی مانگ رہے ہیں، تو اس بلیک میلنگ میں پیپلز پارٹی آئے گی؟ اب یہ دیکھیے اس دفعہ میں وہاں کے الیکشن سے دور تھی، کیونکہ پارٹی کے کافی لوگ اور خود چیئرمین اور بی آصفہ وہاں گئے ہوئے تھے، لیکن ہماری تو خواہش یہی ہے کہ انڈیپینڈنٹلی ہی ہم بناتے، لیکن اب اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے کریں۔ تو یہ جو فیصلے ہوں گے، یہ جو وہاں پہ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے رہے، وہاں پہ بات کرتے رہے، جن کو پارٹی مینڈیٹ دے گی وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیسے بنانا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور سیاسی حلقوں میں کچھ افواہیں سرگرم ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی تبدیلی زیر غور ہے،
کتنی سچائی ہے اس میں؟ کیا پارٹی کے اندر اس پر بات ہوئی ہے؟ اور دوسری جانب ایم کیو ایم کہتی ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، سخت معاملات پر وہ پیپلز پارٹی کے سامنے مطالبات بھی رکھ رہی ہے کراچی کے معاملے پر۔ اچھا دیکھیں، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی میں وزیر اعلیٰ کی چینج کی بات ہے تو وزیر اعلیٰ نے خود جواب دیا تھا اس کا کہ میں ورکر ہوں اور ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جس دن ایسی بات ہوئی اس دن میں میرا مسئلہ نہیں ہوگا اور جو بھی ہوگا ہماری پارٹی سے ہی ہوگا، لیکن فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے ایم کیو ایم کی، کامران ٹیسوری کی، تو وہ ان کا مطالبہ وزیر اعظم سے ہوگا بالکل صحیح۔ اور وزیر اعظم جانے اور رہی بات کہ وہ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں تو اب تنقید بنتی نہیں، جن حکومت ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ ذرا بتائیں کہ کیا لائے کراچی کے لیے۔ بالکل صحیح۔ اور جو آپ کے نون لیگ کے ساتھ معاملات تھے، 28ویں ترمیم، این ایف سی ایوارڈ، کراچی کے بجٹ پہ جو اختلافات سامنے آ رہے تھے، وہ اب حل ہو چکے ہیں اور پروبیبلی پیپلز پارٹی ول سپورٹ دا بجٹ۔ اچھا، اب یہ جو 28ویں ترمیم ہے، اس کو یہ ابھی ڈسکشن میں نہیں ہے، ابھی ہے بجٹ اور بجٹ کے معاملات، جس میں ہم بلوچستان کے بھی مسئلے کو دیکھا اور بہت ساری چیزوں کو، تو اس میں ہم نے جو ہم ایک بہتری کر سکتے تھے، ظاہر ہے ہماری گورنمنٹ تو نہیں ہے، ہم تو سپورٹر ہیں، تو پالیسی بھی ان کی ہی چلے گی، تو اس لیے ہم نے اپنا کام کیا ہے۔ باقی جو جی بی کا معاملہ ہے وہ بالکل بجٹ سے الگ ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ خود سب کے سامنے ہے۔ اچھا شیلا صاحبہ، آپ کی نظر سے بھی یہ معاملہ گزرا ہوگا، یہ جو ٹیلی کام سے متعلق بل ہے جسے کابینہ نے بھی پاس کیا اور اس کے بعد اسمبلی سے بھی وہ پاس ہو گیا، اوبویسلی آپ لوگ اتحادی ہیں، نشاندہی کرنے والی بھی آپ ہی کی رہنما تھی پلوشا صاحبہ، بہت ہی ہولناک قسم کا یہ بل تھا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کون سے عناصر تھے جس نے نقص کو دیکھا نہیں اور پھر سب کو کٹہرے میں آنا چاہیے، جنہوں نے پاس بھی کیا، جنہوں نے بنایا بھی اور جنہوں نے پیش بھی کیا؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ویسے تو ہم جو بھی روٹین کی لیجسلیشن ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی لیجسلیٹو کمیٹی سے گزرتی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ وہ والے بل جو کہ آلریڈی سینٹ سے بھی پاس ہو جاتے ہیں، اس تک میں ڈاٹ اور اینڈ سب کی برائیاں نکال کر، جو کہ طریقہ ہے کہ جو خامی رہ جاتی ہے وہ نکال کر دوبارہ روکا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ آ بھی جائے، ٹیبل بھی ہو جائے، تو پھر ایک اسٹینڈنگ کمیٹی جو اسمبلی کی اسے بھیجا جاتا ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ پارٹی سے ڈسکشن میں آیا نہیں آیا، لیکن کیونکہ میں چھٹیوں پہ ہوں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ریکنسیڈر بھی کیا جا سکتا ہے اگر ایسی بات ہے، اس کو کیونکہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ کسی میں بھی انسان کی نیت خراب نہیں ہوتی، لیکن انسان ہے، خطا کے پتلے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر اس پہ زیادہ بات ہو رہی ہے تو کس طرح سے اس کو ریکنسیڈر کیا جائے۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی جو سیاست آج کل چل رہی ہے، حکومت پی ٹی آئی کو مساق جمہوریت معیشت کی دعوت دے رہی ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی جا کے بیرسٹر گوہر سے اسمبلی میں ملاقات کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ملاقات کروا دینی چاہیے ان کی، یا پھر کبھی انہیں یہ کہا جائے کہ آپ بجٹ پاس کروائیں، بجٹ پیش کریں اپنے صوبے کا، پھر آپ کی ملاقات کروائی جائے گی؟ اور اسپیسیفکلی آپ ہی کی جماعت کے جو رہنما ہیں جنہیں آپ ہی کی ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں، فیصل واڈا صاحب، وہ حکومت کی تبدیلیوں کی بھی باتیں کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ تمام جماعتیں اتحادی ہوں، چاہے حکومت میں ہو، وہ کنٹینر کے اندر یا باہر موجود ہوں گی، ان سب سے کیا مطلب لیا جائے؟ دیکھیے، اب فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ اپنی بات کو خود بتائیں گے، اور مطلب کیونکہ میں تو نہیں ان کی اسپوک پرسن یا ترجمان ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک بات مجھے کہنی ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کی اسمبلی اپنا بجٹ نہیں پاس کرے گی تو نقصان کس کا ہے؟ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا شیلا رضا صاحبہ، پاکستان پی پی رہنما میرے ساتھ موجود تھی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور اب مجھے جوائن کریں گے تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر علی محمد خان صاحب۔
بہت شکریہ علی صاحب آپ کے وقت کا. سر وفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کیے جانے پر پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا کہ اگر خان صاحب سے ملاقات نہ ہوئی تو اجلاس کا بائیکاٹ ہوگا. پھر کے پی اسمبلی نے بھی 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن دونوں باتوں سے پی ٹی آئی پیچھے ہٹی. بجٹ بھی پورے سال کا پیش ہو گیا، اجلاس کا بھی بائیکاٹ نہ ہوا. تو یہ سمجھا جائے کہ فیصل واڈا صاحب جو آپ لوگوں کو آفر دے رہے تھے کہ آپ بجٹ پاس کریں، بجٹ پیش کریں، آپ کی ملاقات کرا دی جائے گی، اس آفر کو قبول کیا ہے پی ٹی آئی نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آپ کا جی بہت شکریہ. فیصل واڈا صاحب ہمارے پرانے ساتھی ہیں، آج کل ہم سے تھوڑا دور دور ہیں. دل میں ابھی ان کی خان صاحب سے محبت لازمن ہوگی، لیکن میں نہیں سمجھتا اس بجٹ کا ان سے کوئی تعلق ہے. دیکھیں، اگر بجٹ پاس نہ ہو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا تحریک انصاف کو، اس کا نقصان ہوگا پختونخوا کی 4.5 کروڑ عوام کو جو عمران خان صاحب کو ہمیشہ ووٹ کرتے ہیں، اور اس کا نقصان ہوگا جناب عمران خان صاحب کو جن کے نام پہ یہ حکومت بنی ہے. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی صاحب فیصلہ ہوتا کہ ہم وہ بجٹ پاس نہ کرتے. تو میں نے پچھلے سال علی امین خان کو بھی یہ مشورہ دیا تھا، اور اس سال میں نے پارٹی کو یہی مشورہ دیا کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ عمران خان سے ملاقات نہیں کرتے ہماری، تو اس کا مقصد یہ پھر نہیں ہے کہ ہم احتجاج میں اپنی حکومت ختم کر دیں، کیونکہ یہی تو ہمارا مخالف چاہتا ہے. اچھا علی صاحب، یہ بتائے گا کے پی حکومت کا یہ موقف ہے کہ 175 ارب روپے کی کٹوتی کے معاملے پر وہ بھی بانی سے ملاقات سے مشروط ہے. بانی کون؟ نہیں سر، بانی ہے پی ٹی آئی. جناب عمران خان صاحب جی، نام پہ تو لینے جب پہ آپ پابندی تو نہیں نا؟ بالکل نہیں سر، کوئی پابندی. سر جب پورا بجٹ ہی آپ ہیرو لوگوں ہے نے ہمارا، پیش، خوبصورت نام ہے. بالکل صحیح سر، جب عمران آپ خان لوگوں نے پورا بجٹ ہی پیش کیا ہے تو کوئی قانونی جواز یا سیاسی جواز آپ کے پاس کوئی راستہ بچتا ہے اس پر؟ دیکھیں، عمران خان صاحب سے ملاقات ہمارا حق ہے، یہ ان کا حق ہے کہ ان کے اپنی فیملی ممبر سے اور ڈاکٹر صاحبان سے ملاقات کی جائے، اور ہمارا حق ہے کہ 4.5 کروڑ عوام کی جو نمائندہ حکومت ہے اس کے وزیر اعلیٰ کو اپنے لیڈر جناب عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے. ہماری جماعت کا یہ حق ہے کہ پوری ملک میں اس وقت جو سب سے بڑی جماعت ہے، جو واحد فیڈریشن کی واحد جماعت تحریک انصاف رہ گئی ہے، اس کا لیڈر عمران خان ہے، جو اس قوم کا نہ صرف سابق وزیر اعظم ہے بلکہ اس قوم کا ایک ہیرو اور لیونگ لیجنڈ ہے. علی صاحب، آپ چونکہ پارلیمانی عمل پہ یقین رکھتے ہیں، ان سیاستدانوں میں شامل ہیں جو جمہوریت کے حامی بھی ہیں اور چاہتے ہیں کہ سسٹم میں رہ کر جدوجہد ہونی چاہیے، آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کا ہر آئینی اور سرکاری معاملے میں بجٹ پاس کرنا ہو، فنڈز کی منظوری ہو، اسمبلی سیشنز میں شرکت ہو، اس میں ملاقات میں جیل سے مشروط کر دینا ہر چیز کو، یہ جائز ہے؟ اور آپ کو نہیں لگتا اس سے کے پی کے عوام کے مسائل اور صوبے کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں؟ کیا یہ جائز ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو اپنے لوگوں سے نہ ملنے دیا جائے؟ کیا یہ جائز کام ہے؟ آپ نے عمران خان صاحب پہ اتنی سختی کیوں کی ہے؟ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ ڈاکٹر تک رسائی تک نہیں دیتے. تو دیکھیں، یہ ساری غلط باتیں ہیں. جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہم سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو وہ جو بات کرتے ہیں وہ ان کے عمل سے ہوتی ہوئی بھی نظر آئے نا. وہ بھی تھوڑا سی ڈی ایم ادھر سے نہیں ہونی چاہیے. ایک ملاقات کا انتظام دیکھیں، اگر کوئی ڈاکٹر جا کے مل لیتا ہے، فار ایگزامپل فیصل صاحب جو فیصل سلطان کے ڈاکٹر ہیں، وہ اگر ملتے ہیں، وہ تو نان پولیٹیکل آدمی ہیں، کم از کم یہ پتہ لگ جائے گا ان کی صحت کیسی ہے. بالکل تو ٹھیک. یہ بھی تو بہت بڑی زیادتی ہے نا. ہم پہ تو سوال اٹھ رہے ہیں، اس نظام پہ اور اس نظام کے آقاؤں پہ کوئی سوال کیوں نہیں اٹھا تھا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ علی صاحب، اس حوالے سے آپ کے پاس انفارمیشن تو ہوگی، آپ نے بھی چہمگوئیاں سنی ہوں گی کہ کے پی اسمبلی میں پی ٹی آئی کا کوئی فارورڈ بلاک یا پریشر گروپ بن رہا ہے، کچھ تقریباً 30 کے قریب اراکین ہیں جو الگ تھلگ ہیں. کیا واقعی ان اراکین کا وزیر اعلیٰ پر کوئی دباؤ ہے، یا سب اب بھی بانی پی ٹی آئی خان صاحب کے نام پر متحد ہیں؟ دیکھیں، گلا ہونا، فنڈز پہ شکایت ہونا، توجہ نہ ملنے پہ گلا کر دینا، مینجمنٹ سے ایشوز ہونا، اپنے علاقے کے عوام کے ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے، روڈ، بجلی، گیس، ان چیزوں پہ ہمیشہ وزیر اعلیٰ سے لوگوں کے گلے رہتے ہیں. اس وقت تک تو ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے. لیکن اس سے آگے سٹیپ کے
प्रेशर ग्रुप से बढ़ के ये जनाब कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए और इससे हमारी सूबाई हुकूमत को खुदा न खास्ता कोई खतरा हो जाए, सबसे पहले तो मैं उसका मुखालिफ हूँगा, क्योंकि इस वक्त सुहेल अफरीदी, अली अमीन खान, अली मोहम्मद, गौहर, राजा साहब, nobody is important. What is important is इमरान खान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान. तो अगर कोई ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक खुदा न खास्ता हुआ, पहले तो है नहीं, अगर हुआ तो तहरीक इंसाफ के कारकुन उस फॉरवर्ड ब्लॉक को इंसाफ के हथौड़े से इसे बखरे कर देंगे, रेजा रेजा कर देंगे. नहीं टिकेगा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक पख्तूनख्वा में, याद रखिए. सर, एक बड़ा खूबसूरत मंजर असम्बली इजलास में हमने देखा जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से बातचीत कर रहे थे और मीडिया में इसको बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी किया जा रहा है. सर, क्या बातचीत हुई, अगर आप बता सकें? और आप जैसे लोग तो वैसे भी बातचीत के हक में हैं, उम्मीद की जा सकती है कि मुस्तकबिल में शायद इसी मुख्तसर बातचीत से कोई रास्ता निकले आपके लिए? मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने अच्छा स्टेप लिया, और मैंने तो कौमी असम्बली के फ्लोर पे 2 बार और पार्लियामेंट्री पार्टी में भी 2 बार अचकजई साहब को ये कहा है कि मोहतरम अचकजई साहब, आपको इमरान खान साहब ने सिर्फ और सिर्फ एक वजह से अपोजिशन लीडर बनाया है, क्योंकि आप बीच के आदमी हैं. आप रजीम चेंज में भी मियाँ साहब बरादरान के साथ, मौलाना साहब उस साइड पे थे. आपका एक 30-35 साल का एक ताल्लुक है. खान साहब का मकसद ये था कि कोई ऐसा शख्स हो जिसकी दोनों तरफ इज्जत भी हो और डायरेक्टली तरीके इंसाफ इन्वॉल्व ना हो, बल्कि हमारा कोई अलाय, हमारा कोई साथी बात नहीं. तो अगर वजीर आजम की तरफ से मुज़ाकरात की दावत है, मेरे ख्याल में अचकजई साहब को, अलामा नासिर अब्बास को और बैरिस्टर गौहर साहब को और जो जो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं उनको बात करनी चाहिए, क्योंकि हमने इमरान खान साहब को जो है वो जेल में जो है ता क़यामत नहीं रखना. सर, आजकल जो हुकूमत की तब्दीली के और चैलेंजेस के हवाले से जो बातें हो रही हैं, अगेन फैसल वाडा जैसे सियासतदान, फिर सुहेल वड़ाई जैसे सहाफ़ी इन चैलेंजेस का जिक्र करते हैं. बिलावल भुट्टो साहब ने भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया. आपको लगता है इस इत्तेहादी हुकूमत में कुछ दरारें पड़ रही हैं या कुछ तब्दीली आ सकती है? मैं कहता हूँ अपने उन भाइयों को सामने आए, बात करें. आपका साबिक वजीर आजम है, आपका सिर्फ नहीं, आपके बच्चों का भी हीरो है. उससे बात करें, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, वो निकलेगा ना, कौम में एक नई उम्मीद पैदा होगी. तो मैं समझता हूँ सियासी जमातों को आपस में बात करनी चाहिए. यही अभी मैंने बजट सेशन में यही बात की, पिछली जो मेरी स्पीच ब्लैकआउट की, उसमें मैं क्या कह रहा था? यही कह रहा था कि सियासतदान, हमने मुल्क बनाया ना, ये जो पीछे तस्वीर है, ये कोई क्या है? ये कोई मतलब है, ये कोई, अब मैं क्या लफ्ज़, चंगेज खान है जो घोड़े पे बैठ के बंदूक हाथ में लेके कायद आजम ने मुल्क आजाद किया? सियासतदान थे ना. मैंने यही बात कौमी असम्बली में की कि हम सियासतदानों ने जब मुल्क बनाया तो हम उसको चला सकते हैं, बचा भी सकते हैं. जहां तक एस्टैब्लिशमेंट का, फौज का, इदारों का ताल्लुक है, वो लाजिम और मलजूम है. चाहे इमरान खान वजीर आजम हो, चाहे मियाँ साहब वजीर आजम हो, चाहे जरदारी साहब की जमात का कोई शख्स वजीर आजम हो, जो भी पीपल पार्टी, नून लीग, पीटीआई जो भी होगी, फौज ने होना है. आपके न्यूक्लियर एसेट ने होना है, वो हमारे लिए लाइफ एंड डेथ है. आपके मुल्क को, आपके हसास इदारे को, इंटर सर्विसेज को होना है. तो फिर हम क्यों ना बैठ के कोई ऐसा लाएअमल बनाएं कि इदारे की भी इज्जत बरकरार रहे, बल्कि बढ़े. क्योंकि अगर आपकी फौज नहीं होगी तो मुल्क नहीं रहेगा, खुदा ना खास्ता. तो इस वजह से जो इदारे के खिलाफ बात करता है वो मुल्क का दुश्मन है. सर, अब चूंकि आप लोगों की पीटीआई की हुकूमत है केपी के अंदर, सो ऑब्वियसली आप लोगों की गवर्नेंस के ऊपर भी सवाल उठते हैं. अब शेर अफजल मरवत साहब पीटीआई का हिस्सा थे. कल से उन्होंने एक करप्शन सीरीज़ का आगाज़ किया है, मैं देख भी रही थी. उन्होंने फ़िलहाल उन्होंने कहा है कि जनाब मैं महकमा जंगलात से इसका आगाज़ करूँगा, और बड़ी बुनियाद पर वो कहते हैं कि करप्शन हो रही है केपी के अंदर, रिकॉर्ड करप्शन हो रही है. आपको लगता है इन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए? क्योंकि खान साहब तो जेल के अंदर है, ऑब्वियसली उन्हीं के नाम पर हुकूमत है, तो कहीं ना कहीं सुहेल अफरीदी साहब को बाकी मामलात से हट कर गवर्नेंस पे तवज्जो देनी चाहिए. देखिए, पख्तूनख्वा की गवर्नेंस तो लाजिम व मलजूम है. जितना इमरान खान की रिहाई अहम है, उतना ही पख्तूनख्वा की गवर्नेंस अहम है. क्योंकि 3 बार के जो पख्तूनों ने 3 बार पीटीआई को वोट किया है, तो उस पे उनको उसकी सजा नहीं बल्कि उसको इनका इनाम मिलना चाहिए. वहां अच्छी गवर्नेंस हो. सुहेल कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज है करप्शन की, तो शेर अफजल साहब तो अब बात कर रहे हैं. अगर कोई ऐसी चीज है
میں تو آپ سے 11 سال پہلے 2015 میں عمران خان صاحب کے پاس بنی گالا جا کے میں نے ان کو بات کی تھی کہ آپ اپنے احتساب کمیشن کو تگڑا کریں, اور میں نے ان کو آفر کی تھی کہ کرپشن پہ ہم نے بہت سختی کرنی ہے اور ہم نے اسٹرانگ اس پہ سٹینڈ لینا ہے. خان صاحب نے میری بات کو بالکل سپورٹ کیا. کرپشن ہی کے ایشو پہ عمران خان نے پی ٹی آئی بنائی ہے, تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو شیر افضل صاحب اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں, بالکل اس کو سہیل کو ٹھیک کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب. میرے ساتھ سینئر اور رکن قومی اسمبلی موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے سینئر رہنما اور سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر ایک مسئلہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا ٹیلی کام سے متعلق بل کا. آئی ٹی منسٹر شہزاد فاطمہ صاحبہ نے اس بات کا اقرار تو کیا کہ اس بل میں کچھ نقص موجود ہیں جن کی نشاندہی کی گئی, حالانکہ اصل میں یہ بل پاس بھی ہوا کابینہ سے, اسمبلی سے اپروو بھی ہوا اور سینیٹر پلوشا کی نشاندہی پر اس کو ری وزٹ کیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ اتنا سینسٹیو ہر بل سینسٹیو ہوتا ہے, ہر بل امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن نقص کو دیکھتے ہوئے کسی نے بھی اس کو نہیں لک اوور کیا اور کابینہ سے پاس ہو گیا, اسمبلی سے پاس ہو گیا, اور اتنی اہمیت کیوں ٹیلی کام کمپنیز کو؟ دیکھیں یہ میرے خیال میں انفارچونیٹ ہے. آلدو آپ دیکھیں شہزا فاطمہ نے بہت کام, ان کی منسٹری نے الحمدللہ کافی بریک تھرو ہے, اور بڑا ان کے جو زراعت صاحب سیکٹری ہیں اور سارا بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے بلز کا اوپر اگر کسی کو, اگر ایک منسٹری اپنے طور پہ دیتی ہے, ان کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے, اور پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اگر اپنے لگانے ہیں, کوئی انسٹالیشن کرنی ہے جو ملک کے مفاد میں ہے اور عوام کے مفاد میں ہے, لیکن وہ جگہیں ایسی ہیں جو ان کے قابو میں نہیں ہیں, تو اگر کوئی بل بنانا ہے تو اس کے لیے مشاورت ضروری ہے. اور اگر یہ بل آیا تو پھر نیشنل اسمبلی میں, سینٹ کے اندر بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی تو ہوگی, اور جو سینیٹر پرویز شاہ نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے تو وہ وہاں اس سٹیج کے اوپر یہ اٹھانا چاہیے تھا کہ بل بننے سے پہلے اس کا ذکر ہو. However, ابھی چونکہ آپ نے خود کہا کہ جو منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں کچھ لکونے ہیں جس کو ہم ٹھیک کریں گے, تو آئی ایم شیور کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں نا ان اے ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن, وہ ہر وہ کام کرتی ہیں جو پبلک کے مفاد میں ہو, اور وہ پبلک کو ناراض کرنا ان کا مقصود نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ ٹیلی کمیونیکیشن کی جو کمپنیز ہیں ان کو ٹھیک ہے فیسیلیٹیٹ کرنا ضروری ہے, ہم ان کے راستے میں روڑے نہ اٹکائیں چونکہ ان کا بڑا رول ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ دیکھیں کہ لوگوں کے جو آئینی حقوق ہیں وہ پامال نہ ہو, چونکہ اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل رائٹس بھی ہیں لوگوں کے کہ ان کی جائیداد پہ اگر جائے گا تو کیسے آپ سر لیکن ایکوائر تو کر ایک سکتے چیز, ہیں. آپ خود بھی سینیٹر رہے ہیں, آبویسلی کوئی بل آتا ہوگا تو آپ اس کو پڑھتے تو ہوں گے کہ جس کو منظور کرانے جا رہے ہیں اس میں دیکھیں تو صحیح کیا ہے. اتنی بڑی اسمبلی میں کسی نے بھی بادر ہی نہیں کیا کہ عوام کے بنیادی حقوق اور تقدس ایک چار دیواری کا پامال ہونے جا رہا ہے, اور کسی کا بھی دل کرے وہ کسی کے بھی گھر میں گھس جائے, یہ تو اس کے مترادف ہے. تو اتنی بڑی قومی اسمبلی میں کسی رکن نے نہیں دیکھا اور بالآخر سینٹ میں یہ پیش ہو گیا. لیکن میرے خیال میں یہ آپ کا پوائنٹ تو بڑا ویلڈ ہے, اور اس کے اوپر آوازیں ضرور نیشنل اسمبلی میں اٹھی ہوں گی. اس کا جو ہے آئی ایم شیور دی کنسرنڈ منسٹری کین سے کہ جب انہوں نے فلوٹ کیا تو نیشنل اسمبلی میں اس کی کاروائی کیا ہوئی, اور کنسرنڈ منسٹری اس کا پھر جواب دے سکتی ہے. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن, اگر اس میں لکونہ ہے اور منسٹری کنسرنڈ اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے تو آئی ایم شیور کہ اس میں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے. بالکل صحیح. سر ایسی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید بجٹ کے بعد کابینہ میں بھی کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے. آپ کے پاس بھی کچھ اطلاعات ہے کہ کیا واقعی وزیر اعظم کچھ وزراء کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے اور تبدیلی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مجھے یہ تو نہیں ایگزیکٹ پتا کہ تبدیلی کرنی ہے اور کیا کرنی ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کیبنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھتے ہیں, جو منسٹر ہوتے ہیں یا کسی اداروں کے ہیڈ جو ہم لگاتے ہیں, ان کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ بیسڈ آن دیئر پرفارمنس ہونا بڑا ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادارے تباہ ہوئے چونکہ بہت سے پولیٹیکلی جو آپ کے افیلیٹڈ لوگ ہیں ان کی سلاٹیں بھرنے کے لیے ہم دیتے رہے ہیں, اور اسی طرح منسٹریوں کے اندر بھی یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہر پارٹی جس جو کولیشن میں شامل ہوتی ہے وہ کہتی ہے ہمارا حصہ دیں, اور پھر جب ان کو کوئی منسٹری ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو اس منسٹری میں کچھ بھی نہیں ہے, ڈیکوریٹو منسٹری ہونی چاہیے. مطلب یہ چیزیں بھی پے نہیں کرتی, ملک کے مفاد میں نہیں ہے.
میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ چن کے وہ بندے لگائیں جن کا ماضی بے داغ ہو اور جن کی ایبلٹی ہو، ویژن ہو، اور اس کی صرف یہ کوالیفیکیشن نہ ہو کہ وہ رولنگ گورنمنٹ کے پولیٹیکلی بہت قریب ہے یا نہیں ہے. ہر پارٹی سے اگر اچھے سے اچھا بندہ ملے تو اس کو لگائیں. پرپز یہ ہے کہ پاکستان کی خدمت کرنی ہے. پارٹی کی افیلیشن اپنی جگہ ہوتی ہے اور اس بالکل کا صحیح. خیال بھی رکھنا پڑتا ہے، اور لیکن بالکل ٹھیک. جی اور جی سر گلگت بلتستان میں حکومت سازی میں کیا آپشنز پر نون لیگ غور کر رہی ہے؟ کیا اتحادی بنے گی پیپلز پارٹی کی یا پھر کوشش کرے گی کہ اپوزیشن بینچز پر ہی بیٹھے؟ دیکھیں آئیڈیلی تو گلگت بلتستان میں پیپل پارٹی کی میجارٹی، اگر ان کو پی ایل این والے کہتے ہیں حکومت بنائیں تو ان کے ساتھ کولیشن بھی ہو سکتی ہے. وائی ناٹ؟ اگر مین جو ہے فیڈرل لیول کے اوپر ہے تو ادھر بھی ہونی چاہیے. اگین مطمع نظر یہ نہیں ہے کہ اقتدار کس کو ملتا ہے. مطمع نظر یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے کون سی ٹیم بہتر ہوگی جو آگے آئے. تو جو بھی حکومت بنائے ان کو چن کے بیسٹ منسٹرز لگانے چاہیے اور مرکزی حکومت کو ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ گلگت بلتستان کے جو مسائل ہیں، جو ایک جنت کا ٹکڑا ہے زمین کے اوپر اتنا اچھا، لیکن اور پھر کنٹیگوس ہے چائنا کے ساتھ بھی اور بڑا امپارٹنٹ ایریا ہے، ادھر انڈین کی بھی تھریٹ آتی رہتی ہے. تو میرے خیال کے اندر اس میں بیسٹ لوگ ہونے چاہیے. بٹ آئی کین ٹیل یو کہ یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا بیکاز نون مسلم لیگ نون نے کبھی موترز نہیں ہوئے. وہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ پی پی کی میجارٹی ہے، اور نمبر 2 کہ ہم تعاون کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر پی پی خود حکومت بنا سکتی ہے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہی ایک رویہ ہونا چاہیے جمہوری. بالکل صحیح. اور سر ایران امریکہ عام معاہدے کے بعد اوبویسلی پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، یہ اثر و رسوخ بڑھا ہے پاکستان کا. تو آپ کو نہیں لگتا اب اسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے بھارت کے ساتھ اپنے آبی تنازعات کو حل کرنے میں؟ کیونکہ بھارت کی جو آبی جارحیت ہے وہ تو جاری ہے، وہ واٹر ریزروائرز ہی بنا رہا ہے، وہ ڈیمز بھی بنا رہا ہے، اور پاکستان کو پانی کی قلت کا بھی سامنا ہے، سیلاب کا بھی خطرہ لاحق رہتا ہے. تو اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الحمدللہ یہ کامیابی پاکستان کی ہے، اور جو ہمارے لیڈرز ہیں پولیٹیکل، شہباز شریف صاحب ہیں، یا ملٹری لیڈرشپ میں فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب ہیں، یہ کریڈٹ ان کو ضرور جاتا ہے چونکہ اللہ نے یہ آنر ان کو دی ہے اور انہوں نے اس کو بطریق احسن کیا ہے. تو یہ ان کا ہی اعزاز نہیں ہے، یہ ہم سب کا اعزاز ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ کو کوشچن ہے وہ ویری امپارٹنٹ ہے کہ اگر آپ گڈ ول، یہ جو ملی ہے ہمیں، یہ گڈ ول کا جو کیپٹل ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. اس میں انڈیا کے ساتھ کشمیر کے اوپر پریشر ڈلوانا، آبی جارحیت کے خلاف جو بات ہو رہی ہے جو آپ نے بڑا اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا وہ کرنا، آپ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو آگے لے کے جانا، افغانستان کے ذریعے جو ٹیررزم پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے اس کے اوپر کام کرنا. پھر آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کے بہت سے قرضے ہیں، ان میں سے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کو کچھ کو ری شیڈول کیا جا سکتا ہے، جیسے پرویز مشرف صاحب کے ٹائم میں یا پہلے ایک دفعہ ہوا تھا، تاکہ پاکستان کو کچھ ریلیف ملے اور یہ پیسہ اپنا سارا جو ہے وہ اور باقی گورنمنٹ چلانے پہ اوپر ہی نہ خرچ ہو بلکہ ڈیولپمنٹ کا بھی خرچ ہو. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. عبدالقیوم صاحب میرے ساتھ موجود تھے. بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گے ہمارے معاشیات شاہد حسن صدیقی صاحب. بہت شکریہ شاہد صاحب. بجٹ کے حوالے سے بات کریں تو اب پاس ہونے کے مراحل میں ہے. یہ جو ڈی ڈی پی گروتھ کا ہدف 4% رکھا گیا ہے، مہنگائی کا ہدف 8.5 رکھا گیا ہے، سر آج کے معاشی حالات میں کتنا حقیقت پسندانہ ریئلسٹک یہ ٹارگٹ ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے یہ صرف آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کی شرائط پوری کرنے کے لیے کاغذی کارروائی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی ایک بہت بڑا پروگرام آیا تھا اڑان پاکستان، اس پہ بہت شور ہوا تھا. تو یہ جو اہداف رکھے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اڑان پاکستان پروگرام کی ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی اس کو آپ نے کھڈے میں ڈال دیا، کیونکہ اس میں تو یہ لکھا تھا کہ 6% سالانہ کے حساب سے شرح نمو حاصل کی جائے گی. اب آپ اس سے دستبردار ہو گئے. پھر آپ نے اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ جی ہم آنے والے برسوں میں دنیا کی 20ویں بڑی معیشت بن جائیں گے، وہ بھی آپ نہیں بنیں گے کیونکہ گروتھ نہیں دے رہے. تو پہلی بات یہ تھی کہ یہ جو 4 سال گزرے ہیں اس حکومت کے، اس میں ہمارا اوسط شرح نمو جو ہے وہ 2.5% سالانہ رہی ہے،
جبکہ 1980 سے 2022 تک اگر آپ دیکھیں 42 تک برس تو یہ تھی 4.7%، آدھی رہ گئی. تو ابھی تو یہ سوچنا تھا کہ یہ ناکامی کیوں ہو رہی ہے، اور 4% تو اس لیے قطعی ناکافی ہے کہ یہ خطوں کے ملکوں کے مقابلے میں بھی کم ہے. ہماری آبادی الحمدللہ 2.5% بڑھتی ہے، اور جو معیشت ترقی کرتی ہے اس کا 70% جو ہے ایک چھوٹا سا طبقہ لے جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت بڑھے گی اور بے روزگاری بڑھے گی. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو مہنگائی ہے کسی نہ کسی مہینے میں یہ 13% تک پہنچ جائے گی، اس کو کوئی 12-13% تک پہنچے گی. تو یہ بجٹ حقیقت پسندانہ نہیں ہے. اور مجھے اب بھی پتا ہے، ابھی میں ریکارڈ پر آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ کچھ مہینے بعد دیکھیں گے تو یہ اس کو ریوائز کریں گے اور کچھ نئے ٹیکسز عوام پر ڈالیں گے، اس لیے کہ جو کچھ اہداف رکھے ہیں وہ عقل میں نہیں آ رہے، عقل ان کو تسلیم نہیں کر رہی. پارلیمنٹ ضرور پاس کر دے گی، مجھے پتا ہے. یہ صوبے بھی اس کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، خاص طور سے سندھ اور پنجاب. یہ ان میں آپس میں معاہدہ ہو گیا ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے. تو پنجاب بھی اس پر مطابق کر رہا ہے، سندھ بھی کر رہا ہے. تو 75% ان کا ہو گیا، باقی فیڈریشن. تو باقی 2 چھوٹے صوبے رہ جاتے ہیں، وہ نہ بھی کریں، لیکن یہ عمل نہیں ہوگا اس پر. سر یہ جو 1 کروڑ سے 50 کروڑ روپے ماہانہ کمانے والوں پر سپر ٹیکس ختم کرنے کی تجویز ہے، اور بینکوں، فرٹیلائزرز، آئل کمپنیز پر برقرار ہے، یہ جو نجی سرمایہ کاری کو فروغ مل سکتا ہے آپ کے خیال میں اس اقدام سے، یا امیر طبقے کو مزید چھوٹ ملے گی؟ آپ کو تو پتہ ہے، دیکھیے بات یہ بجٹ جو ہے نا اشرافیہ کا بجٹ ہے. آپ نے بالکل ہی یہ طاقتور طبقوں کو خوش کیا گیا ہے. لیکن اس میں آپ کو ایک بات ماننا پڑے گا، اس بجٹ میں ایک ایسا معجزہ ہوا ہے جو پاکستان میں 78 سال میں کسی حکومت نے نہیں کیا. اچھا. یہ کارنامہ ہے. وہ کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکسوں کی وصولی نہیں بڑھائی جی ڈی پی کے تناسب سے. تو پھر انہوں نے بجٹ خسارہ بھی نہیں بڑھایا. دیکھیے انہوں نے تنخواہ دار طبقوں کو مراد دی، الحمدللہ دینی چاہیے تھی، ان کا حق بنتا دے دی. لیکن تاجروں کو مراد دی، صنعت کاروں کو مراد دی، برآمد کنندگان کو مراد دی، پراپرٹی کا کاروبار کرنے والے کو مراد دی، چھوٹے تاجروں کو مراد دی، بڑے تاجروں کو مراد دی. تو یہ معاوضہ ہو کیسے گیا؟ یہ معاوضہ ایسے ہو گیا کہ سندھ اور پنجاب نے مل کے یہ طے کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، ابھی تک تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا وفاق صوبوں کو گرانٹ دیا کرتا تھا. اب ایک معاہدے کے تحت یہ طے ہوا کہ 1050 ارب روپیہ صوبے وفاق کو گرانٹ دیں گے. یہ این ایف سی ایوارڈ کی روح کے خلاف ہے. یہ 18ویں ترمیم کی جو بنی تھی جس پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ بڑا اچھا ہے کہ صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا، اس پر پہلے سال سے لے کے آج تک عمل نہیں ہوا، اس کے خلاف ہے. سر یہ ایف پی آر کے بھی جو ٹارگٹس رکھے جاتے ہیں ویسے ہی نان ریئلسٹک ٹارگٹس ہر بجٹ میں تو میں دیکھتی آئی ہوں وہ پورے نہیں ہوتے، اگلے بجٹ میں اس سے زیادہ رکھ دیے جاتے ہیں ٹیکس کلیکشن کے. سر تقریباً 12 ٹریلین روپے کی کیش یا غیر دستاویزی معیشت موجود ہے، ڈیٹا دستیاب ہونے کے باوجود ایف پی آر ان سے ٹیکس اکٹھا نہیں کر پاتا. پھر حکومت ٹیکنالوجی فیس لیس اسیسمنٹ کے دعوے کر رہی ہے، لیکن عملاً نان فائلرز اور یہ جو بااثر حلقوں سے ٹیکس وصولی ہے وہ بھی ان کے لیے ابھی تک مشکل بنی ہوئی ہے، چیلنج ہے. تو پھر کس طرح کی انفورسمنٹ ان کو چاہیے، کیسے اقدامات ان کو چاہیے کہ یہ کچھ اپنی کارکردگی بہتر کریں؟ ٹارگٹس تو رکھ لیتے ہیں. محترمہ یہ بات پہلے آپ سوچیں کہ کیا صرف ایف بی آر کا قصور ہے؟ نہیں. کیا وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ ٹیکس کی وصولی بڑھے؟ کیا وفاق نے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگا دیا؟ ابھی آپ نے بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم جو بڑے جن کی زیادہ آمدنی اس کو ہم نے چھوٹ دے دی. پھر تاجروں سے کہتی ہے کہ ہم آپ سے ٹیکس جو آپ کی آمدنی پہ ٹیکس نہیں لیں گے، آپ کم ٹیکس دے دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے پاکستان کی پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی، سینٹ، وفاقی کابینہ، سیاست اور تینوں بڑی پارٹیاں کیونکہ وہ تینوں بڑی پارٹیاں آج بھی اقتدار میں ہیں، وہ تینوں ان میں ایک گٹھ جوڑ ہے اس معاملے میں کہ اشرافیہ کو نوازنا ہے اور طاقتور طبقوں سے ٹیکس سر یہ نہیں لینا. تو مجھے تو اس پہ کوئی شک نہیں رہتا کہ یہ نوازنے والا چکر ہے. آپ نے بھی خبر دیکھی ہوگی کہ ایئر لائن کی ٹکٹس کے اوپر جو ٹیکس تھا وہ حکومت نے کم کیا، اور جب ڈیپ ڈیپتھ جا کے دیکھا تو صرف بزنس کلاس کی ٹکٹس پر ٹیکس کم کیا، اور 3 لاکھ کی انٹرنیشنل ٹکٹس بزنس کلاس والوں کے لیے سستی ہو گئی. اکانومی کا آپ مت پوچھیں. یہ کیسے اقدامات ہے سر؟ اگر یہی سیاستدان صرف اپنے ہی جگہ پہ، ہر پاکستانی اب بزنس کلاس میں تو سفر نہیں کرے گا، اکانومی میں ٹریول کرے گا. اکانومی والوں کے لیے کچھ نہیں اور بزنس کلاس والوں کے لیے ساری مراد. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا کہ انسان کو اتنا ملے گا جتنا ہم نے اتنا کوشش کی. میں معافی چاہتا ہوں، ہمارے ملک کے جو غریب عوام ہیں، کیا انہوں نے یہ کہا
तभी ये कहा कि जनाब ये जो आप बरात दे रहे हैं, अब जैसे आपने कहा कि बिजनेस क्लास को दी, लेकिन क्या 9 करोड़ लोग वो नहीं हैं जिनके पास मोबाइल है, उनकी तनख्वाहें नहीं है, मासियां हैं, ड्राइवर है, चौकीदार है, उससे भी एडवांस टैक्स लिया जा रहा है। क्या उन्होंने ये कहा, मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूँ, कि जो वायदा किया गया था तालीम की मद में, उससे कम अगले 42 साल में 8,500 अरब रुपया तालीम की मद में मुख्तस किए गए हैं। क्या उन्होंने ये कहा कि भाई 26 मिलियन बच्चे मेरे मुल्क के आज स्कूल नहीं जा रहे, जो दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है स्कूल न जाने वालों की। और आईन पाकिस्तान 25 अलीफ ये कहता है कि 6 साल से 16 साल के हर बच्चे को स्कूल भेजेंगे। तो ना ये बच्चे के वालिदैन कह रहे हैं, 25 अलीफ ये कहता है कि 6 साल से 16 साल के बच्चे भेजें, तो ये बजट आप गैर कानूनी है, हम इसको इजाजत नहीं देते। आप तालीम का बजट बढ़ाएं। 8,500 अरब रुपया तालीम के मद में अगले साल कम खर्च किए गए हैं। उसके बाद आपको सेहत के मद में, इलाज मुआवजे इधर के आज मद ही में, की यूनिसेफ की रिपोर्ट है 1 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का स्कूलों से तो बाहर है ही, बट वर्कफोर्स लेबर में चाइल्ड लेबर भी कर रहा है। सो ये हकायक है जो यूनिसेफ रिपोर्ट कर रहा है। बहुत शुक्रिया हसन सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद थे। बजट तो पास हो जाएगा, लेकिन इससे क्या आवाम की मुश्किलात कम होंगी, ये आवाम को असली मायनों में कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं, ये वक्त पर छोड़ देते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।